السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، میرے عزیز ساتھیوں، محبین کرام، میں نے قرآن کی ایک بڑی ہی مشہور آیت پڑھی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ نے فرمایا محبوب، آپ کا رب نا خوب جانتا ہے انہیں جو میری راہ سے بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو میری راہ پر ثابت قدم ہیں، ہدایت والے ہیں، انہیں بھی خوب جانتا ہے۔ اب آگے رب نے اپنے محبوب سے فرمایا فلا تطع المکذبین، محبوب ان جھٹلانے والوں یعنی ان کافروں، کفار مکہ، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، جنہوں نے قرآن کو جھوٹا ثابت کیا، جنہوں نے حضور کی نبوت کا انکار کیا، ان کے بارے رب نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب ان جھٹلانے والوں کی باتیں آپ نہ سنیں، ان کی باتیں نہ سنیں۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی جو رب نے اپنے محبوب کو منع فرمایا؟ تو اللہ نے وجہ بھی بتائی اگلی آیت میں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ ان کے ساتھ نرم پڑ جائیں، ان کے ساتھ آپ نرم پڑ جائیں، یعنی ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، اور آپ بھی ان کی طرح ان کے خداؤں کی، باطل خداؤں کی پوجا کریں، تو یہ آپ کے خدا کی بھی عبادت کریں گے، یعنی کہ میری عبادت کریں گے، یعنی کہ یہ میری عبادت کریں گے۔ تو پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا کہ علوم قرآن کا یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ قرآن کی آیتوں کا اعتبار جو ہے نا وہ خصوص سبب کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ عموم لفظ کا ہوتا ہے، بلکہ عموم لفظ کا ہوتا ہے۔ تو یاروں مجھے بتاؤ، کیا اللہ کی وحدانیت کے منکر، کلام اللہ کے منکر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے منکر صرف حضور کے زمانے میں تھے، حضور کے زمانے میں موجود تھے، اب نہیں پائے جاتے؟ اب نہیں پائے جاتے؟ نہیں یاروں، آج بھی کفار و مشرکین کی تعداد پائی جاتی ہے، آج بھی ہیں۔ میں تمام فرقہ باطلہ کی بات نہیں کروں گا، میں چند کے عقائد آپ کے نظروں کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح حضور کے زمانے میں کفار و مشرکین تھے، آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں مختصراً دیوبندیوں کا عقیدہ اللہ و رسول کے بارے میں۔ ان کا ایک عالم ہے جس کا نام محمود حسن دیوبندی ہے، وہ اپنی کتاب الجہد المقل میں لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام قبائح، تمام برائیوں کے ارتکاب پر قادر ہے۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ کہتا ہے اللہ تمام برائیوں پر قادر ہے، وہ تمام برائیاں کر سکتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اس پر۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ پھر یہ ان کا ایک عالم ہے جس کا نام اشرف علی تھانوی ہے، وہ اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتا ہے نا کہ جیسا علم غیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے، اتنا تو زید، بکر، ہر بچے، ہر پاگل، تمام حیوانات، تمام جانوروں کو حاصل ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور کے بارے میں یہ باتیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے کھلے لفظوں میں اعلان فرمایا محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کا علم اتنا ہے کہ جتنا زید، بکر،
ہر بچے، ہر پاگل، ہر جانوروں کو حاصل ہے۔ حضرات یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ اب ذرا وہابیوں کے عقیدے پر نظر ڈالیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا ایک عالم ہے جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے، وہ اپنی کتاب ایضاح الحق میں لکھتا ہے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یار ہم نے ابھی کہا نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے، منزہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لیکن یہ کتنا بھد عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں، تو بتاؤ یہ رسول کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہوں گے؟ المختصر تھوڑا سا نظر اب آپ ذرا رافضیوں، شیعوں کے عقیدے پر بھی ڈالیں۔ یہ حضرت علی کی محبت میں اس قدر حد سے تجاوز کیے، اس قدر بڑھ گئے نا کہ ان میں سے بعض حضرات نے حضرت علی کو ہی خدا مان بیٹھے، اور بعض نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ٹھہرانے لگے، شریک مان بیٹھے۔ اوہو، جس کے بارے میں قرآن نے ببانگ دہل اعلان فرمایا، قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اور ان کا ایک عالم ہے جس کا نام ملا باقر مجلسی ہے، وہ اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون، حامان اور قارون ہیں، یہ ابو بکر، عمر اور عثمان سے کنایا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوسرے دروازے سے بنو امیہ داخل ہوں گے، جو ان کے ساتھ خاص ہے، مخصوص ہے۔ یارو اس نے کہا حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ یار ابو بکر تو وہ ہے نا جن کے بارے میں حضرت علی خود فرماتے ہیں، جن کے بارے جن کی فضیلت حضرت علی خود فرماتے ہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر پہنچے نا تو حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ حضرت علی نے پوچھا ابو بکر مسکراتے کیوں ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کر رہا ہوگا، جنت کی ٹکٹیں بانٹے گا۔ پھر حضرت علی مسکرانے لگے۔ حضرت علی نے کہا ابو بکر شاید تم نے پوری بات نہ سنی، محبوب نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علی جنت کے ٹکٹ اسی کو دینا جو ابو بکر سے پیار کرے گا، حضرات یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر، اللہ اکبر، حضرت عمر وہ ہے نا جن کے بارے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو وہ عمر ہوتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مقدس میں حضرت عمر کے گفتگو کے مطابق آیت نازل فرمائی ہے۔ وہ مقام حضرت عمر کا ہے، انہیں یہ کہتے ہیں جہنمی ہے، انہیں یہ کہتے ہیں جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، جن کے نکاح میں حضور نے اپنی 2 صاحبزادیوں کو دیا ہے، انہیں یہ کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے۔ اور یہی ملا باقر مجلسی اپنی ہی کتاب، اسی کتاب میں حق الیقین دوسری جگہ لکھتا ہے، کہتا ہے برات میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ان 4 بتوں سے بیزاری طلب کرتے ہیں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ سے، اور ان کے معتقدوں اور پیروکاروں سے، اور یہ لوگ اللہ کے مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، اور اللہ رسول اور ائمہ سے کیا ہوا وعدہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے۔ تو عزیزوں مجھے بتاؤ، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم یہ سب اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ یار محبوب نے فرمایا ہے کہ میرے تمام صحابہ جنتی ہیں، حضرات یہ ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، ایسا گمان رکھتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ، جس طرح عہد رسالت میں کفار و مشرکین انکار کے سبب پائے جاتے تھے، آج بھی ضروریات دین کے انکار کے سبب کفار و مشرکین موجود ہیں۔ تو جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس وقت فرمایا تھا محبوب ان جھٹلانے والوں، ان کافروں کی باتیں آپ نہ سنیں، تو ہم پر تو بدرجہ اولا یہ ہے کہ ہم ان جھٹلانے والے
کافروں کی باتیں ہرگز نہ سنیں، ہرگز نہ سنیں۔ لیکن افسوس، افسوس ہے یاروں، آج کا میرا یہ نوجوان مسلم، میرا مومن، میرا یہ بھولا مومن بھائی، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے نا، یہ شیعوں کی باتیں، شیعوں کے نغمات، شیعوں کی تقاریروں کو، شیعوں کی نوحہ خانی، سینہ پیٹ پیٹ کر جو مرثیہ پڑھتے ہیں، اسے اپنی تصاویروں پر، اپنے انسٹا اسٹوریوں پر، واٹس ایپ اسٹیٹس پر خوب لگاتے ہیں، بھر بھر کے لگاتے ہیں، بھر بھر کے لگاتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، میں چند نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ عزیزاں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا مومن بھائی ان کی باتوں پر، ان کے نوحہ پر، ان کے مرثیہ پر، ان کے تقاریروں پر، ان کے نغمات پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ لیکن مجھے بتاؤ نا، اسلام نے اس پہلو سے منع نہیں کیا ہے جس پہلو سے کسی بندے خدا کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو، بدگمانی پیدا ہو۔ یار مجھے بتائیں، اگر جب آپ شیعوں کی چیزوں کو، یعنی ان کے تقاریر و نغمات کو، نوحہ کو، مرثیہ کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے عام کرتے ہیں، تو جو بندہ دیکھتا ہے اس کے ذہن میں یہ گمان نہیں آتا ہوگا کہ شاید اس کا تعلق رافضیوں سے ہے، شیعوں سے ہے، یا شیعوں کو یہ پسند کرتا ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ، یہ بدگمانی اس بندے خدا کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ اگر تم نہ شیعوں کو سنتے، نہ انہیں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعہ عام کرتے، تو یہ بدگمانی اس بندے خدا کے ذہن میں نہ آتی۔ عزیزوں، محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایاکم ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ محبوب نے فرمایا کہ تم ان سے بچو اور انہیں خود سے بھی دور رکھو۔ ایاکم، ان سے دور رہو، ایاہم، اور انہیں خود سے دور رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان سے سلام و کلام نہ کرو، ان کی باتیں نہ سنو، ان کے عقائد کی طرف نہ جاؤ، ان کے نظریات کو نہ مانو، انہیں خود سے دور رکھو، یعنی انہیں اپنے پاس بھی نہ آنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا؟ اس لیے وجہ فرمائی، لا یضلونکم، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ولا یفتنونکم، اور کہیں یہ تمہیں فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں، فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ کر ان کے نظریات، ان کے عقائد کو مان بیٹھیں اور کفر کا ارتکاب کر بیٹھیں، کفر کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ تو عزیزوں، الحمدللہ رب العالمین، ہمارا عقیدہ جو ہے نا، یہ سب سے بہتر عقیدہ ہے۔ ہم نہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، نہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر، نہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، نہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو اسلام کے ہر پہلو پر ایمان ہے۔ ہم اسلام کے ہر پہلو کی تصدیق کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان وہ فرما کر گئے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو حضرات، بہت سے فرقے ایسے ہیں جو اس طاق میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہم اپنے ایمان سے منحرف ہو جائیں، کب ہم ان کی باتوں پر ایمان لے آئیں، کب ہم بد عقیدہ کے عقیدوں کو مان بیٹھیں، اس کی تصدیق کر بیٹھیں اور ایمان سے منحرف ہو جائیں۔ تو عزیزوں، آپ انہیں سنیں جن کا عقیدہ بہتر ہے، اسلام کے مطابق ہے، آپ انہیں سنیں، ان علماء کی تقریروں کو سنیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے سلام و کلام کریں، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کلام اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، صحابہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
اہل بیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اولیاء اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یارو ان کی باتیں آپ سنیں، ان کے نعت کو، ان کے منقبت کو سنیں، انہیں عام کریں، جن کے ایمان سے، جن کے عقیدے سے اللہ و رسول دونوں راضی ہیں، اللہ و رسول دونوں راضی ہیں۔ میں مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور کرتا ہوں کہ رب قدیر ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔